میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو بڑی شادمانی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج اس مہینے کی 12 تاریخ کو، جس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، تو آئیے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ربیع الاول جو مہینہ ہے، اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زبان سے اگر ہر وقت تو نہیں، ہر مہینے تو نہیں، مگر کم سے کم جب یہ ربیع الاول کا چاند نکلنے والا ہوتا ہے، مہینہ ربیع الاول کا آنے والا ہوتا ہے، تو ضرور اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، یا ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو نام تو ہم بار بار لیتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس نام کا مطلب بھی معلوم ہے یا نہیں۔ اگر معلوم ہے تو تازہ کر لیں، اور اگر معلوم نہیں ہے تو اس مہینے کے نام کا مطلب بھی سن کر یاد کر لیں۔ دیکھیے، ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے۔ جو ربیع الاول ہے تو اس میں جو ربیع ہے اس کا معنی ہے بہار، اور اول آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، اول پہلے کو کہتے ہیں یا پہلی کو کہتے ہیں، اول کلمہ بھی کہتے ہیں، اول درجہ بھی کہتے ہیں۔ تو اول کے معنی ہیں پہلا یا پہلی، اور ربیع کے معنی ہیں بہار۔ تو اس کا فل فارم یہ ہوا کہ ربیع الاول کا معنی ہوا پہلی بہار، اور یہ پہلی بہار ہے ہی اس لیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پیشتر آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں کہ اس زمانے کا کیا نظام تھا، زمانہ کہاں پہنچا ہوا تھا، انسان کا اخلاق، انسان کا کردار کیا تھا۔ آئیے وہ سب کچھ سننے سے پہلے ہم اور آپ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، دونوں عالم کے تاجدار، شہنشاہ کردگار، شفیع روز شمار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے آسروں کے آسرا، بے چاروں کے چارہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جناب میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہم اور آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آپ غور کریں، کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، حدیث کی کتابوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب پر میرے فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اور میں رب ہو کر بھی اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم اور آپ، کوئی بھی انسان دعا کرتا ہے اور یا بد دعا کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی
جب تک کہ وہ انسان دعا مانگنے سے پہلے درود نہ پڑھ لے یا دعا مانگنے کے بعد درود نہ پڑھے۔ تو حضرات جب بھی ہم دعا مانگیں تو جب اگر دعا کے درمیان پہلے یا بعد میں اگر درود پاک نہیں پڑھیں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر جب قیامت کا دن ہوگا، آپ سبھی جانتے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھ رہا نہیں ہوگا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میزان ایک ترازو کا نام ہے۔ میزان کہتے ہیں ترازو، اس پر نامہ اعمال تولے جائیں گے جو انسان نے دنیا میں کیے ہیں۔ جو انسان دنیا میں چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جو بھی کر رہا ہے انسان کا سب نوٹ کیا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں میزان کے وقت ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال جو وہ دنیا سے لے کر آیا ہے ان کو تولا جائے گا۔ تولنے میں یہ ہوگا اس کی نیکیاں کم، برائیاں اس کی زیادہ ہوں گی۔ اب آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اسے حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اب فرشتے اس کو پکڑیں گے، آقا فرماتے ہیں اسے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ وہ بندہ فرشتوں کے درمیان، فرشتے پکڑ کر اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں، مگر وہ بندہ ادھر ادھر اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں اے بندے تیرا نامہ اعمال ہو چکا ہے، وزن تیرے نامہ اعمال کا تل چکا ہے، جہنم کا پروانہ تجھے مل چکا ہے، اب ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے اے فرشتوں میں اپنے غمخوار کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میرا دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والا ہو، میں اس کے پاس جاؤں اور وہ مجھے نیکیاں دے دے۔ الغرض یہ ہے کہ فرشتے اسے لے جا رہے ہیں اور وہ بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ کچھ دوری پر اسے اپنا ایک دوست نظر آ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ فرشتوں سے عرض کرتا ہے اے فرشتوں اللہ کی بارگاہ سے مجھے اتنی اجازت دلوا دو کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں، اپنے دوست کے پاس جاؤں اور اس سے نیکیاں لے لوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت کا مجھے پروانہ مل جائے۔ اب حضرات آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ فرشتوں سے عرض کرتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین یہ تیرا گناہگار بندہ جسے جہنم میں جانے کا حکم تو نے دیا ہے، مگر یہ نیکیاں لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس جانے کی التجا کر رہا ہے۔ مولا کیا حکم ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا اے فرشتوں اس میرے گناہگار بندے نے جب یہ خواہش ظاہر کی ہے تو اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو لینے دو، اس کو اس کے دوست کے پاس لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے لے کر اسے اس کے دوست کے پاس چلے جائیں گے۔ اب وہ دوست جسے جہنم کا پروانہ ملا ہے، جسے جہنم میں جانے کا حکم ہوا ہے، اپنے دوست کے پاس پہنچے گا اور عرض کرے گا اے میرے دوست، اے میرے مہربان دوست، اے میرے عزیز دوست، اے میرے مشفق دوست، تو دنیا میں مجھ پر کتنا مہربان تھا، اے میرے دوست تو مجھ پر کتنا مہربان ہوا کرتا تھا، تیری میری دوستی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اگر کوئی مجھے آنکھیں دکھاتا تو تو آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اے میرے دوست اگر کوئی مجھے کچھ کہتا تو تو اس کی زبان کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اے میرے دوست آج یہ تیرا دوست مصیبت کے
چنگل میں پھنس گیا ہے، آج اس پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اے میرے دوست آج میری مدد کر دے، اے میرے دوست اتنا کرم کر دے کہ مجھے کچھ نیکیاں دے دے تاکہ میں جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ مگر جیسے ہی وہ دوست اس کی اس بات کو سنتا ہے، سننے کے بعد کہنے لگتا ہے، اے میرے دوست یہ تو صحیح ہے دنیا میں تو میرا جاننے والا تھا، میں تجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا، مگر یہ یاد رکھ قیامت کا دن ہے، یہاں ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، میں تجھے کوئی نیکی نہیں دے سکتا، کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے، فرشتے اسے پھر پکڑتے ہیں، اب جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، مگر وہ بندہ جو ہے جہنم کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہا، وہ بندہ جو ہے جو مجمع لگا ہوا ہے، جو لوگوں کا بھیڑ لگی ہوئی ہے ان کی طرف پھر مڑ مڑ کر دیکھتا ہے۔ فرشتے اب عرض کرتے ہیں تیرے دوست نے تو تجھے ٹھکرا دیا، اب تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ فرشتہ وہ بندہ عرض کرتا ہے، اے فرشتوں میں دیکھ رہا ہوں شاید کوئی میرا ہمدرد پھر سے مل جائے۔ مختصر یہ ہے کہ اسے اس کا والد نظر آ جاتا ہے، اس کا باپ نظر آ جاتا ہے۔ اب وہ فرشتوں سے عرض کرتا ہے، اے فرشتوں اتنا کام اور کر دو، اللہ کی بارگاہ سے مجھے اپنے باپ کے پاس جانے کی اجازت دلوا دو، میرا باپ مجھے امید ہے نیکیاں دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ تیرا بندہ اپنے والد کے پاس جانا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا اسے اس کے والد کے پاس لے جایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ فرشتے اس بندے کو لے کر اس کے باپ کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے والد کے پاس پہنچتے ہیں، اب اسے جہنم کا پروانہ مل چکا ہے، جہنم میں جانے کا حکم ہو چکا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، باپ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتا ہے، اے میرے مہربان باپ، اے میرے باپ، دنیا میں آپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اے میرے باپ میرا پیٹ آپ نے بھرا، آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، آپ بھوکے رہے ہیں مگر آپ نے مجھے کوئی دکھ نہ آنے دیا ہے، اے میرے باپ، اے میرے والد صاحب، آپ نے دنیا میں میرے لیے کون سی ایسی مصیبت ہے جو نہ صحیح ہے؟ آپ نے سفر کی صعوبتیں میرے لیے برداشت کی ہیں، اے میرے باپ آج میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اے میرے والد آج میں تمہارے بیٹے پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کچھ نیکیاں دے دیجئے جہنم سے آزادی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا غور فرمائیے کہ اس روز محشر کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو باپ بیٹے کا بھی نہ ہوگا، بیٹا باپ کا بھی نہ ہوگا، باپ بھی انکار کر دے گا، اے میرے لال میں تجھے آج کچھ نہیں دے سکتا، آج تو مجھے خود اپنی پڑی ہوئی ہے، میں تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا، میں تجھے ایک نیکی کیا میں تو تجھے کچھ دے نہیں سکتا، تیرے پاس جو ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ اکبر۔ باپ بھی منع کر دیتا ہے، فرشتے اسے پھر لے جاتے ہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، مگر وہ بندہ پھر مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے، اب اسے اپنی ماں نظر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں سے آخری بار عرض کرتا ہے، اے فرشتوں اتنا کرم اور کر دو، اللہ کی بارگاہ سے مجھے میری ماں کے پاس جانے کی اجازت دلوا دو۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اسے اجازت دے دے کہ یہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجازت مل جائے گی، وہ بندہ اپنی ماں کے پاس پہنچے گا اور ماں کے پاس پہنچنے کے بعد عرض کرے گا، اے میری ماں تو مجھ پر کتنا مہربان تھی، اے میری ماں تو مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، اے میری ماں تو نے میرے لیے کون سا دکھ نہیں سہا ہے، اے میری ماں تو غلاظت میں لیٹتی تھی مجھے سوکے میں لٹاتی تھی، اے میری ماں اگر میں بھوکا رہتا ہوتا تھا تو بے چین ہو جاتی تھی، اے میری ماں اگر میری ہلکی سی انگلی بھی دکھ جاتی تھی تو پریشان ہو جاتی تھی، اے میری ماں اگر مجھے کچھ ہو جاتا تھا تو مجھ پر کتنا مہربان تھی، تو مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، اے میری ماں تو دنیا میں میرا ہر طریقے سے خیال رکھتی تھی، اے میری ماں آج تیرا بیٹا مصیبت میں پھنس گیا ہے، اے
میری ماں میری مدد کر دے، اے میری ماں کچھ نیکیاں دے دے۔ اللہ اکبر، ماں بھی انکار کر دے گی، ماں بھی نیکیاں دینے کے لیے انکار کر دے گی۔ اب فرشتے اسے پھر سے پکڑیں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور قریب جہنم پہنچنے والا ہے۔ حضرات محترم، ادھر سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اب فرشتوں سے پیارے آقا پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ اس بندے کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، وہ بندہ جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور رو رو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے دوست کے پاس نیکیاں لینے کے لیے گیا، میرے دوست نے نیکیاں دینے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے والد کے پاس نیکیاں لینے کے لیے گیا، باپ نے منع کر دیا، میری ماں نے دھتکار دیا۔ اللہ اکبر، وہ بندہ سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کہ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اور اے بے کسوں کے آقا تیری دعائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں بتاؤ اس بندے کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال کا وزن ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جہنم میں جانے کا حکم ہوا ہے۔ پیارے آقا فرمائیں گے اے فرشتوں چلو پھر سے اس کے نامہ اعمال کا وزن کرو۔ اب اس کے نامہ اعمال کا پھر سے وزن کیا جائے گا، میزان پر آئیں گے، ترازوؤں میں اس کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، نیکیاں پھر بھی کم ہیں، برائیاں زیادہ۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جیب، اپنے قریب سے، اپنے پاس سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے۔ جیسے ہی وہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نیکیوں والے پلے میں رکھنا ہوتا ہے، نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، برائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اب اس شخص کو جہنم سے آزادی مل جائے گی، جنت کا پروانہ مل جائے گا، مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ اب وہ شخص پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا تھا کہ میری نیکیاں بہت زیادہ کم تھیں، مگر اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے وہ ساری نیکیاں پوری کر دی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے گناہگار بندے سن لے، یہ جو چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا اس میں تیرا وہ درود پاک تھا جو تو نے فلاں وقت میں مجھ پر پڑھا تھا۔ حضرات محترم، تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہمیں وقت ملا کرے، اور وقت تو ہمارے پاس رہتا ہی ہے، ہم فضولیات میں، فضول بکواس میں، ایک دوسرے کی برائی میں، ایک دوسرے کی چولی میں اپنا ٹائم خراب کر دیتے ہیں۔ ہمیں درود پاک اپنی زبان پر سجانا